رمضان مبارک کا بابرکت جب مہینہ قریب آنے لگتا ہے، مسلمان اور جو رمضان میں قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے افطار و سحری کا اہتمام کرتے ہیں، یا مختلف جو بھی اہتمام ہو وہ اہتمام کرتے ہیں، تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آنے لگتا ہے ان کے دلوں میں اس خوشی کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ جذبات، یہ خوشی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خوشی ناپسندیدہ ہے اور ایک خوشی وہ ہے جو پسندیدہ ہے۔ دو طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ میں نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پر جو بندے کو خوشی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ناپسندیدہ اور دوسری پسندیدہ۔ ناپسندیدہ خوشی کیا ہے کہ بندے کو جب وہ نعمت حاصل ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا اپنا جو ہے وہ اختیار ہے، یہ میں نے اپنے اختیار سے حاصل کی ہے، یا سامنے والے کو اس نعمت ملنے پر کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ خوشی کیا ہے؟ ناپسندیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی اور اس نعمت کے حاصل ہونے پر بندہ یہ گمان کرے کہ یہ نعمت میں نے اپنے اختیار سے حاصل کی ہے، یہ میں نے اپنے اختیار سے حاصل کی، یا پھر وہ اس نعمت کے سبب سامنے والے کو کمتر سمجھنا شروع کر دے۔ مثلا چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو یا پھر دینی ہو، کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھی آواز عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت اچھی تلاوت کر سکتا ہے، اب وہ اچھی تلاوت کر رہا ہے تو اب وہ سامنے والے کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھائی دیکھو میں تو بہت اچھی تلاوت کرتا ہوں، میری جیسی تلاوت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نعمت پر اگرچہ اس کو خوشی حاصل ہے، لیکن اس خوشی پر اللہ تبارک و تعالی نے ناپسندیدہ فرمایا۔ بعض لوگ رمضان کے مہینے میں افطار کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں۔ اب یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو عطا فرمائی ہے وہ سمجھتا ہے بھائی یہ میرا عمل ہے اور میرا اختیار ہے، ہاں، اب وہ سامنے والے کو، دوسروں کو جو ہے نا اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے دیکھو میں روزانہ 2-2 ہزار لوگوں کو سحریاں کراتا ہوں، 2-2 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ افطار کراتا ہوں، اس طرح اپنے اوپر غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بندوں میں مجھے جو ہے وہ چنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی مخلوق کی جو ہے وہ میں خدمت کر رہا ہوں۔ اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی توجہ اپنے پیسوں پر ہوتی ہے، اپنے اوپر غرور ہوتا ہے، تو یہ وہ خوشی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اور پھر ایسی خوشی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دے گا۔ وہ حدیث مبارکہ کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض وہ لوگ حاضر ہوں گے کہ جنہوں نے رات تہجد میں گزاری ہوگی، عبادتوں میں گزاری ہوگی، بعض وہ حاضر ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے حج کیے ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، وہ کہیں گے اے مالک و مولا کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم نے تیرے گھر کا حج نہیں کیا؟ اے مالک و مولا کیا ہم نے تیرے بندوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا ہم نے صدقہ و خیرات نہیں کیا؟ کیا ہم نے زکوٰۃ نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں تم نے نمازیں بھی پڑھی ہے، تم نے عبادتیں بھی کی، تم نے صدقہ و خیرات بھی کیا، لیکن تمہاری نیت لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کی تھی، تمہیں جو نیت تھی وہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا، تم چاہتے تھے کہ لوگوں میں تمہارا نام ہو، لوگ تمہاری واہ واہ کریں، تو تمہارا نام کر دیا گیا، تمہاری واہ واہ دنیا میں کر دی گئی، اب اس کا کوئی اجر تمہارے سر پر باقی نہیں ہے۔ اللہ وہ نیکیاں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ اللہ فرمائے گا تم نے یہ عبادت میرے لیے نہیں کی تھی، یہ صدقہ و خیرات یا یہ حج، یہ نمازیں، یہ رات کی عبادت یہ میرے لیے نہیں کی، بلکہ تم نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، تمہیں نمازی کہہ دیا گیا، لوگ تمہیں حاجی کہیں تو تمہیں حاجی کہہ دیا گیا، تمہیں اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگانے کی ضرورت تھی، وہ القابات تم نے لگائے اور اس کا اجر تمہیں دنیا میں دے دیا گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر باقی نہیں ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ اکبر۔
اور دوسری وہ پسندیدہ کہ جب وہ نعمت حاصل ہو، نعمت ملنے پر دل میں جو خوشی ہو اور توجہ نعمت دینے والی کی طرف ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس قابل بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس نعمت کے لیے منتخب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس میں میرا دخل جو ہے وہ داخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے۔ نعمت جس کی طرف سے مل رہی ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے اور اس کی نعمتوں کو خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔